دیکھیے امر معروف نہیں عن المنکر میں بڑا اہم ہے کہ عزت نفس مجروح نہ ہو. حتیٰ یہ کہ موعظہ حسنہ کا جو لفظ ہے نا، یعنی موعظہ کا لفظ خود بھی اچھا ہے، یعنی نصیحت، لیکن فرمایا کہ فقط موعظہ نہ کرو بلکہ موعظہ حسنہ کرو. جب نصیحت بھی کرو تو اچھے انداز سے کرو. بہت مرتبہ ایک مفکر ہے، ان کا ایک قول ہے کہ بہت مرتبہ ہم جو سچ کہتے ہیں سننے والے کو سچ سے تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جو اس سچ میں ہم اپنی تلخی شامل کر لیتے ہیں اس تلخی سے اسے تکلیف ہوتی ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تلخی کو بھی سچ کے نام پر قبول کر لیا جائے. تو فقط سچ کہیے، اس میں تلخی نہ شامل کیجیے. تو موعظہ ہے وہ موعظہ حسنہ ہو. بات ہو رہی ہے. اچھا موعظہ حسنہ ہو، میں بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. اس وقت سر جو مثال ذہن میں آ رہی ہے وہ ہے ایک بہت بزرگ عالم ہمارے گزرے ہیں، آیت اللہ مرزا بزرگ شیرازی، جنہوں نے تمباکو کا فتویٰ دیا تھا. بہت ہی جلیل القدر عالم، ون آف دا گریٹسٹ ان دا شیعہ ہسٹری. ان کے گھر ایک محفل ہو رہی تھی، اور چونکہ وہ ظاہر ایرانی تھے تو مداح آتے تھے. تو کسی نے کوئی کلام ایسا پڑھا کہ جو محسوس یہ ہوا کہ کچھ غنا سے مشابہ ہے. اب ان کے بہت بڑے آیت اللہ تھے، تو ان کے جو طلبہ تھے وہ بھی مجتہد لیول پر تھے. اب سب دیکھ رہے ہیں انہیں آیت اللہ کو کہ بھئی اس طرح سے کوئی کلام پڑھ رہے تو کیا، سب سے پہلے تو وہ کہیں تو پھر ہم کچھ کہیں اس پہ، لیکن وہ خاموش رہے. اچھا وہ مداح پڑھ کر چلے گئے، وہ کلام پڑھ کر چلے گئے. وہ تو ان کے جو شاگرد تھے وہ آئے ان آیت اللہ کے پاس، آیت اللہ مرزا شیرازی کے پاس، اور کہا کہ آپ نے یہ کلام جو پڑھا جا رہا تھا یہ تھوڑا سا غنا سے مشابہ نہیں تھا؟ کہا لگ تو تھوڑا بہت مجھے بھی رہا تھا. کہ پھر آپ نے روکا نہیں؟ کہ میں اسی ورطہ حیرت میں رہا دو پہلوؤں کے درمیان، کہ اسے سب کے سامنے روک کر اسے اس بارے میں نہیں عن المنکر کروں لیکن اس کی عزت نفس پامال کروں، یا اس محفل کو گزر جانے دوں اور کبھی الگ سے تنہا اسے بلاؤں اور پھر جا کر اسے نصیحت کروں تاکہ اس کی عزت نفس محفوظ رہے. یعنی اس مومن کی عزت نفس کا اتنا احترام رکھا ہے اسلام نے کہ اگر کوئی شاید تم ہوتے ہوئے دیکھ بھی، سوائے اس کے کہ کوئی بہت فساد فلرز کی بات ہو جائے وہ بات الگ ہے، لیکن ایک مومن کی عزت نفس کا اتنا احترام ہے کہ اگر اسے کہنا بھی ہے تو اس طرح سے کہو کہ مجروح نہ ہونے پائے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ امر معروف نہی عن المنکر کرتے ہوئے انسان خود ایک گناہ میں مبتلا ہو جائے کہ اس کی عزت نفس کو خراب کر دے. تو کہا جب موعظہ کرو تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت سے بلاؤ اور موعظہ حسنہ سے بلاؤ. وجادلہم باللتی ہی احسن، بحث بھی کرنی پڑ جائے تو اچھی طرح سے بحث کرو. اسی خاطر ہے کہ دعاؤں میں یہ مانگا گیا ہے کہ پروردگار میں اس علم سے پناہ چاہتا ہوں کہ علم تو ہو لیکن حلم نہ ہو، صبر نہ ہو، برداشت نہ ہو. علم کے ساتھ حلم بہت ضروری ہے. علم کے ساتھ حلم ہے تو پھر صبر اور برداشت، ورنہ تو پھر مشکل ہو سکتی ہے. اس لیے کہ الناس اعداء بما جہلوا، انسان مولا کائنات پہ، انسان اس شے کا دشمن ہوتا ہے جسے وہ نہیں جانتا. ایک کلام امیر بیان کا وہ ہے کہ جو بہت سمجھنے کے لائق ہے. نام امیر المومنین پر ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد اللہم صلی علی محمد. کہ انسان اس کا دشمن ہوتا ہے جسے وہ نہیں جانتا، جان لیتا ہے حل ہو جاتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو مذہب تشیع کو نہیں جانتے تو دشمن ہیں، جان لیتے ہیں قبول کر لیتے ہیں یا کم سے کم دشمن نہیں رہتے، ہے نا. یعنی اسی لیے امام رضا علیہ السلام نے کہا ہے کہ ہماری احادیث کو اور ہمارے کلام کو اللہم صلی علی محمد و علی محمد وہ جتنا ہو سکے وہ لوگوں تک پہنچا. امام رضا علیہ السلام کا کلام ہے کہ لوگوں تک پہنچا، اس لیے کہ لو عارف محاسن کلامنا لتبعونا، اگر وہ ہمارے کلام کے محاسن کو، حسن کو پہچان جائیں گے وہ خود بخود ہمارا اتباع کریں گے. ان کی جہالت کو دور کرو.